حکمت کیا ہے؟ جس کو خدا کہتا ہے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَہ، اور جس سے حکمت دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ نے بہت ہی خیر اسے دی۔ اور ترمذی میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تو سب جانتے ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جسے خیر سے نوازنا چاہتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ دے دیتا ہے۔ مفتی میں جب سمجھ، گہری عقل، جو عقل اللہ کے ہاں مطلوب ہے، وہ اس گہرائی تک پہنچ جاتی ہے کہ شریعت کا حکم کیا ہے، تو اللہ اس کے ساتھ جو خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے سمجھ دے دیتا ہے کہ اس فتوے کا اثر کہاں تک پہنچے گا اور یہ فتویٰ کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ تقلید کی گہرائیوں اور تاریکیوں سے نکلتا ہے، اور جو اصل کتاب و سنت کے دلائل ہیں وہ اس کے لیے مستحضر ہوتے ہیں، اور وہ جس دائرے کو شریعت نے متعین کیا ہے تیرتا اسی میں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک ہی مسئلہ دو مختلف افراد لائیں تو فتویٰ ایک ہی ہو جائے۔ وہ لوگوں کے حالات پہ، زمانے پہ، ان چیزوں پہ غور کر کے پھر تحریر کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو حکمت اللہ نے دی ہوتی ہے۔ اور یہی حکمت مفتیوں کے ہاں سے جب صوفیہ کے ہاں آتی ہے تو حکمت اصل تو وہ جانتے ہیں، اور حکمت نام ہے جو حقیقت ہے اس تک رسائی اور صورت کو اس پہ غالب نہ آنے دینا۔ جن لوگوں کو اللہ نے حکمت سے نوازا ہے وہ صورت مسئلہ سے زیادہ حقیقت مسئلہ کو دیکھتے ہیں اور صورت کو حقیقت پر غالب نہیں آنے دیتے۔ کہتے ہیں صورت اس چیز کی یہ ہے اور حقیقت اس چیز کی یہ ہے۔ شیخ کہتا ہے کہ صورت اس کی یہ ہے کہ ہمارا خادم ہے، بہت خدمت کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے نام کے ساتھ لگ جائے کہ یہ ہمارا خلیفہ ہے۔ تو کہتے ہیں رہے، خدمت کرتا رہے، اس کو نفع شاید پہنچے، آخری زندگی کے لمحے تک شاید توبہ کی توفیق ہو جائے، اپنی ہستی کو مٹانے کی، نکالتے اس لیے نہیں، اور جانتے ہیں کہ ان ساری خدمتوں کی حقیقت اس سے پیچھے پوشیدہ ہے، اور وہ کسی طرح حب جاہ ہے کہ میرے نام کے ساتھ اس نام کی وابستگی ہو جائے۔ اس لیے مدت العمر کی خدمت کے باوجود وہ اجازت کا نام تک نہیں سنتے اور لیتے، وہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ اصل حقیقت کیا ہے۔ 1 کروڑ ایک آدمی پیش کرتا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ کروڑ اس کی ظاہری صورت ہے مدرسے کے لیے، خانقاہ کے لیے، اور اس میں اصل اس کے پیچھے کیا چیز چھپی ہوئی ہے اور اس چیز تک رسائی یہ حکمت ہے۔ صورت سے متاثر نہ ہونا اور حقائق تک رسائی ہونا یہ حکمت کہلاتی ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے وہ جو کہا ہے نا، بڑی زبردست بات ہے کہ پڑے اہل دول پہ کیا ہے، پڑے اہل دول پہ ان کی مشہور نعت ہے وہ، جس میں انہوں نے 4-5 زبانیں جمع کر دیں۔ لم یاتی نذیر کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، اسی میں آگے آتا ہے پڑے اہل دول پہ میری رضا، کرم مدح اہل دول رضا، اس بلا میں میری بلا
ہاں کمال کی بات کی انہوں نے کہا نواب صاحب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میری خوشی کو حاصل کر لیں، میری طرف سے بلا پڑے اس کی تمنا پہ، ٹھیٹھ ترجمہ کر دو لعنت بھیجتا ہوں میں. یہ چیز ہے کہ صورت سے نظر حقیقت تک پہنچے، یہ حکمت ہے.